نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تعالى في قرآنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الكرام اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم دوشی پڑھیں عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام ان الله يقول ایک حدیث ہے جو اس کو ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے روز خود بولیں گے، خود پکاریں گے، خود بلائیں گے، آئینہ محبتون، کدھر محبت کرنے والے سبحان اللہ۔ یہ ایک سین ہے جو مشکات میں یہ حدیث روایت فرمائی ہے اور یہ خود بھی حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کیا عجیب وقت ہوگا قیامت کا جو سب سے بڑا وقت ہے جو آنے والا ہے۔ اس روز کا ایک نقشہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، بڑا غور سے سننے والی بات ہے۔ اس میں ہم سب موجود ہوں گے، ساری روحیں موجود ہوں گی، قبریں خالی ہو چکی ہوں گی، آسمان و زمین ختم ہو چکا ہوگا، ایک نئی دنیا ہوگی، مردے نکلے ہوں گے، ایک عجیب حالت ہوگی قیامت کے اندر۔ وہ آپ سنتے ہیں کہ وہ کیا دن ہوگا روز قیامت کا، تو اس روز کا ایک نقشہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ جس کو یہ حالات ہوں گے قیامت کے اندر، تو اللہ سبحانہ کی طرف سے آواز آئے گی، آئینہ محبت ہوں، کتنے محبت کرنے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سارے کرتے ہیں، سبھی محبت کرتے ہیں، دنیا کا بھی محبت ہے، آپ کو کسی سے محبت، مجھے بھی کسی سے محبت ہے، محبت کی دنیا چلی رہی ہے اور محبت سے اللہ پاک نے جوڑا ہے انسانوں کو، اور محبت کی پکار ہو رہی ہے آج۔ دیکھیں نا، محبت تو ہر آدمی کرتا ہے کسی نہ کسی سے۔ آپ نے کسی سے کام نکلانا ہے تو آپ محبت کریں گے اس سے، آپ نے کسی سے ادھار لینا ہے تو محبت کریں گے آپ سے، اپنی محبت کا یقین دلائیں گے اس سے۔ آپ نے کسی شادی کرنی ہے، اپنی محبت کا یقین دلائیں گے، مجھے تو اس سے محبت ہے ایسے۔ ہاں، ماں بھی اپنے بچے سے محبت کا اظہار کرتی ہے، میں تیرے نال بہت محبت کرنی ہے۔ ماں بھی کہتا ہے اپنے بوٹ سے بہت محبت کرتا ہوں، ہر رشتہ سے جڑا ہے وہ کہتا ہے میں تو بہت محبت کرتا ہوں۔ دو دوست جو ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں چھڑ یار تیری میری یاری پکی ہے، ہاتھ ملا، ہے یا نہیں؟ یہ دنیا ہماری ایسی ہے، محبت بھی چلتی ہے، لیکن آج تک دوست کوئی محبت بھی جو ہے وہ سچی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری محبتیں جھوٹی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جھوٹی ہیں کہ ہر جس محبت کے پیچھے آدمی کے کوئی لالچ ہونا، وہ محبت جھوٹی ہوتی ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے جو بے لوث ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کے پیچھے وہ غرض نہ ہو۔ سمجھا رہی بات؟ سبحان اللہ۔
ये स्टैंडर्ड एक्शन है मोहब्बत का। हमने मोहब्बत के नाम को बदनाम किया है। कोई भी है, माँ है, बाप है, चाचा है, घर, यानी अक्सरी बात यह है कि पीछे उसके कोई ना हिसाब लगा ही होता है। किसी न किसी वजह से वो आदमी मोहब्बत का नाम लेके अपना काम निकालना है, उसने काम निकालना है। तो ये किसको बुला रहे हैं अल्लाह ताला? ये हदीस की क्या मतलब है इसका? किन लोगों को बुला रहे हैं? आखिर कोई तो हुआ मोहब्बत करने वाला। ये मज़ा नहीं आया। जरा होश से सुने, अभी तरावी लंबी नहीं थी आज, 60 तरावी थी। पहले कह दिए थे मैं अलम तरा सुना आज। दरवेश थके हैं बहुत ज़्यादा, वो तो पूरे मूड में थे पहले की कल की तरह ना। मैं कह रहा आज रगड़ा कम निकाल लो, थक गए लोग अलम तरा शुरू करो का। बहुत अच्छा माशाल्लाह बच्चे कुरान पढ़ते हैं। उनकी तजवीज़ सुन के, उनके अंदाज देख के बहुत लुत्फ़ है। बड़ी मेहनत की है बच्चों ने माशाल्लाह। हाफिज़ मेहनत सबक कारी हुई है। अच्छा सुना सकते लोग इस वक्त? अच्छा तो पहले इसकी क्लास सुन लेते हैं, सबक हदीस याद रखना। अच्छा आज भी सुना अप्रिशिएट तो करें पूरा थ्रू। उसने बेचारे तरावी सुनाई, देखते हैं ये सबक कारी साहब क्या सुनाते हैं। चाहिए चलो मौलाना हाफिज चंदी साहब क्लास सुने। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد كفوا أحد كفوا أحد كفوا أحد كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب غاسق إذا وقب غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس الناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس الناس إله الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الناس من الجنة والناس والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
هدى للمتقين لا ريب فيه هدى للمتقين لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ایک کیسا کمال کیا ماشاء اچھا شاباش ہے. اس کے لیے دعا بھی کریں اچھا کہ اللہ سے اور مزید قرآن میں محبت عطا فرمائے محبت عطا فرمائے. اس لیے میں نے سنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا یہ ان میں شوق پیدا ہو. جتنے چھوٹے بچے ہیں ہاتھ کھڑا کریں حافظ بننا ہے. all the children's up your hand who want to become the حافظ. شاباش. جس نے قرآن سنا ہے. You like everybody? Yes, okay. اچھا جی ہم آئے اپنی طرف اب ہیں جی تو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کریں. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيامة ان الله يقول اين محبتهم. تو قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آواز بلند فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محبت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے لیکن اللہ تو خبیر و بصیر ہے. ایسے جھوٹی محبت کرنے والوں کو کیوں بلائیں گے اللہ تعالیٰ جبکہ دنیا کے اندر ہر محبت چھوٹی ہے وقتی ہے اور بہت وقتی ہے. اکثر لوگوں کو اس بات پر افسوس ہوتا ہے جب ایک انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے اور جب وہ اپنی اصلیت دکھا دیتا ہے اور چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو عرصہ تک وہ بیچارہ غم زدہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ یار اس نے مجھے چھوڑ دیا اس نے مجھے دھوکہ دے دیا. تو کاش وہ پہلے جان جائے کہ یہاں محبت کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے. محبت کو تو یہاں معاملہ ہے ہی نہیں لیکن محبت ہے ضرور. اگر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضور قیامت کیوں بلاتے ہیں لوگوں کو کیونکہ جو اصل محبت کرنے والے تھے. نہیں سمجھے بات ہے تو صحیح ضرور ہے. تو کون لوگ ہیں جو جن کو اللہ پکار رہے ہیں روز قیامت میں کیا درجہ ہوگا ان کا کیا مقام ہوگا کہ اس وقت تو کوئی یاد نہیں کرتا. قیامت میں کون کسی کو یاد کرے گا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. خود اللہ سبحانہ تعالیٰ آواز مارے گا ان کو. تو بھائی محبت کرنے والوں کو بلاؤ آج. تو اللہ خان نے خود ہی تشریح حدیث بتا دی اس پر کہ وہ کون لوگ ہیں محبت کرنے والے. محبتوں میں بھی جلا دی دیکھیں کیسی پیاری حدیث ہے کہ محبت کرنے والے. لیکن کون محبت کرنے والے؟ وہ محبت جو میری شان اور میری عظمت کی وجہ سے محبت کرتا ہے. محبت تھی نہ مال کی نہ دولے کی نہ پیسے کی لیکن وہ کرتے بھی تھے محبت آپس میں. بہت محبت تھی ان کی پکی محبت تھی. اشارے سے جیسے مقناطیس نہیں کھینچتا ایسے کھینچ جاتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. تو سوچتے بھی نہیں تھے کہ ہم کیا چھوڑ رہے ہیں کدھر سے آ رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے. اور محبوب کا طریقہ بھی یہی ہے جب محبت اشارہ کرے تو محبوب بھاگتا چلا جائے. یہی تو محبت ہوتی ہے اصل محبت. پھر وہی نہیں دیکھتا کہ اس میں میرا کتنا نقصان ہے کتنا نہیں ہے. بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عقل سمجھی بھی نہیں مانی ہے پیغام بھی. عشق تھا نا
اس نے نہیں دیکھا کہ میں آگ میں جل جاؤں گا، نہیں، آج بس حکم ہے آگ میں کود پڑو، تو محبت نے ایک دم کدوا دیا آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بے خطر کود پڑا، یہ محبت اصل میں، سبحان اللہ. کہ اس محبت میں اپنے آدمی اپنے نہ نقصان کو دیکھتا ہے نہ فائدے کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ بھی اس کی محبت میں موجود ہے. تو ایسے محبت کرنے والے دنیا میں موجود ہیں دوست، ان کی آواز کہاں پڑے گی؟ روز قیامت میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب یہ حدیث سننے کا مطلب یہ ہے میرا کہ آدمی عمل بنے، باعمل بنے، کہ ہم کیوں نہ کوشش کریں کہ روز قیامت میں ہم وہ لوگ ہیں جن کو پکارا جا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اصل مقصد تو یہ ہے، اور کوئی تقریر کرنے کا مقصد نہیں ہے میرا، سبحان اللہ. کیونکہ ہم تو ذرا سمجھ تھوڑی رکھتے ہیں نا، باتیں ایسی کم سنتے ہیں، ایسے پیغام کم پہنچتے ہیں. تو جب پہنچے تو اس کو غور سے سنیں. مرنا ہے نہیں مرنا، جسے مرنا ہے ہاتھ کھڑا کرے، جسے مرنا ہے نہیں مرتا ہی نہیں، مرنا ہے نا چھوڑ دیں پھر ختم. تو کیا جب مرنا ہے یہ یقین ہے، مرنے کے بعد یہ وقت آنا ہی نہیں آنا قیامت کا. اور دیکھیں ہمیں پتہ چلا کہ کب رمضان شروع ہوا تھا اور ختم بھی ہو گیا، پلک اس وقت ہی چلا گیا. جتنی باتیں آپ دیکھیں اتنی جلدی لپٹ جاتی ہیں دنیا کے اندر، انسان کو احساس نہیں ہوتا. یہ بھی ہو گیا، ایک آدمی مرتا ہے تو اس وقت بڑا غم ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد آدمی بھول جاتے کم مرا ہو، کتنی دیر بھی مرے آدمی بھول بھی جاتا ہے اس کو. ایسی پٹی ہے وقت کی، وقت اتنی تیزی سے چلتا ہے نا کہ آدمی کو خود پتہ نہیں، احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کتنی تیزی کے ساتھ رواں ہو رہا ہوں ایک منزل کی طرف، ایک ڈیسٹینیشن کی طرف. مجھے ریلائز نہیں کرتا اس چیز کو. اسی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں رمضان دیا تو پہلے کہہ دیتا ایام معدودات، گھبراؤ نہیں، 30 دن تو کھاؤ گے پیو گے نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، بہت چند دن پتہ بھی چلے گا تو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں وہی بات دیکھ لیں، کل آخری جمعہ ہے، آج دیکھ لیں آپ تراویح شاید سب ختم ہو گئی، پرسوں چاند نظر آ جائے گا، پتہ نہیں کدھر گیا رمضان، یہ خواب بن جائے گا. تو اس زندگی کا مقصد تو بنا ہے آدمی. کتنی اچھا اشارہ دی اللہ کے نبی نے، کتنی پیاری بشارت دی ہے، سوچنا کتنا خوبصورت ڈیسٹینیشن دی ہے ہمیں سبحان اللہ. ایمان والوں کے لیے. سبحان اللہ. بیچارے دوسرے لوگ کیا جانے، حقیقت کی طرف کھینچے کہ دیکھو جو وہ وقت ہوگا وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا روز قیامت میں، جن کی پیچھے جن محبتوں پہ تم مرتے ہو. مسجد میں چوری بیٹے واسطے کریں گے، خاندان اپنے گھر کے لیے ہم چوریاں کریں گے، گھر کے لیے سود کھائیں گے، گھر کے لیے حرام کاری کریں گے، بس بیوی بچوں کو خوش کرنا ہے، یہ کریں گے، ڈاکے ڈالیں گے، چوریاں کریں گے، یعنی کچھ جو کرتے ہیں اپنا نام نہیں لیتے، نہیں جو وجہ واسطے کر رہے ہیں ہم تو اس کے لیے سب کچھ کریں، اپنی اولاد کے لیے کر. اولاد میں آئے گی آپ کی، یا میری اولاد آئے گی پوچھے گی آپ، ضرور کریں گے. اس میں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق دیے ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں، لیکن اس راستے پہ چل کے اگر چلیں جس راستے سے ہم نے بھی کہیں جانا ہے، ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہیں، ہماری بھی عمریں ختم ہو رہی ہیں، ہم بھی جھکتے جا رہے ہیں، خبر ہم کو پکارتی ہے. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے ہمارا، ہم نے اس کے بارے میں ہم نے کیا تیاری کی. ہر دن جو چڑھتا ہے سورج وہ پیغام ہی دیتا ہے کہ تیاری کر، ایک گیا ایک آ گیا. جو گیا کبھی نہیں آئے گا، جو آ گیا اس کو پکڑ لے، کیونکہ تیزی سے گزر جائے گا. میں نکلنا شروع ہو گیا ہوں افق سے، سورج کہتا ہے اب میں رواں ہو رہا ہوں، پکڑنا مجھے پکڑ سکتا ہے، ورنہ میں بھی چلا جاؤں گا اور میں بھی تیرے لیے ماضی بن جاؤں گا. وہی کبھی نہیں آتا ماضی انسان کے لیے. یہ بات سمجھے آپ؟ سبحان اللہ. سمپل بات ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کے اندر مکمل یہ ایک میسیج ہے انسان خواب غفیر. کسی ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے نبی کے پیغامات سے. وہ یہ پھر ایک پیغام آ گیا، اب ہم کیا کریں؟ وہ تو بڑی انتہائی زحم و کرم کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ. اس وقت تم کیا کرو گے جب قیامت ہوگی، زمین تپری ہوگی، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، ننگے تم کھڑے ہوگے، پسینے تم چھوٹ رہے ہوں گے، ڈوب تم اس میں چکے ہوگے. یہ منظر آنا ہے. کسی مرنے والے سے پوچھے جو کرتا کہ آپ کے پہلو میں بیٹھتا تھا، آپ کے ساتھ باتیں کرتا تھا، کہاں گیا؟ اس سٹیج پہ پہنچ گیا، پہلے سٹیج پر وہ پہلے سٹیج پہنچ گیا، وہاں وہ منتظر ہے اس کا. ہم کس کے منتظر ہیں؟ اب ہم ایک سٹیج پر ہیں،
ہم منتظر ہیں اس موت کے اور وہ منتظر ہے اس قیامت کا. وہاں پر جب ہوتا ہے نا تو کوئی کھڑکا بھی ہو نا تو مردے فوراً کہتے ہیں قیامت آ گئی. وہ اس خوف میں بیٹھے ہیں جیسے ہم ڈرتے ہیں نا موت آ گئی, فلو آ گیا, یہ بیماری آ گئی, یہ کینسر آ گیا. مردے قبروں ڈرتے ہیں کہ قیامت تو نہیں آ گئی, ان کا خوف بدل گیا قیامت تک. سبحان اللہ. زندگی ایک سلسلہ ہے جن سے ہم اس میں گزر رہے ہیں. ہم پیدا ہو چکے ہیں لیکن یہ وہ زندگی دائمی زندگی ابھی ختم نہیں ہوتی ہے, اس کے رخ بدلتے رہتے ہیں. مریں گے کبھی نہیں ہو آپ یاد رکھیں, مرنے والا خطاب ہی نہیں. یہ تو زندگی دائمی ہے جو رواں دواں ہے آخر تک. شکلیں چینج ہوتی رہیں گی اس کی, اسٹیج چینج. اور بہترین یہ اللہ کے نبی کا یہی تو مبشر نذیر ہے تو ہر سٹیج کے اندر ہمیں دیکھ سکتے ہیں کامیاب اور بہت خوشحال رہے. تو یہی مشن لے کے آئے تھے جب اس دنیا میں آؤ تو گھبرانا نہیں, بہت گندی جگہ ہے لیکن میں تمہیں چند نصیحتیں کرتا ہوں, اگر اس نصیحت پہ عمل کرو گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو یہاں سے بھی نکل جائے گا خوشحال نکلو گے. جنہوں نے یہ ماشاء اللہ آپ سے اس کی نصیحت کو مان لی دے آر ویری ہیپی. ان کو کوئی غم نہیں یہاں پر, کیونکہ اس نصیحت کو میں ایکسیپٹ کر لیا جو کہ اللہ کے نبی نے بتائی تھی. وہ پاسنگ ویری نائسلی, بڑے مزے سے زندگی انجوائے کر رہے ہیں وہ لوگ. لا خوف بولا ہم یہ آزمون کے منظر پہ ہوتے ہیں, کوئی ہم فکر آئی نہیں کسی چیز کا. بہترین زندگی گزارتے ہیں اور ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سبحان اللہ, ان کے نام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. ہمیشہ کے لیے بچہ ان کو جانتا ہے, پیدا ہوتے ان کو پہچانتا ہے. یہ کچھ گزرا تھا ایسا شخص, کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اصولوں پہ اپنی زندگی گزار دی. وہ جو بزدل لوگ ہوتے ہیں مجھ سے بھاگتے ہیں, ڈرتے ہیں, نہیں یہ بڑا مشکل ہے, پاگل ہے جتنا زندگی دے رہا ہے تجھے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں زندگی دینے آئے ہیں, اور جس چکر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس وقت جال کے ہم لٹکے ہوئے ہیں, اس جال سے ہمیں نکالنے کے لیے آئے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ نبی پاک کی زندگی جب بتائی ہمیں, جو ہمیں کلو بتائے ہیں, ٹپس بتائے ہیں, ان ٹپس کو ہم پکڑ لیں, اللہ کی قسم ہر چیز سہل ہو جاتی ہے, کام مٹ جاتا ہے. اتنے غم ہیں ہمارے پیچھے, اتنے فکر ہیں ہمارے پیچھے کہ لکھنے بیٹھے تو ختم ہو نہیں سکتے. اتنے ہیں شروع سے شروع ہوتے ہیں, بچپن سے بڑھاپے سے کہیں ختم ہوتے ہی نہیں ہے. ایک ختم ہوتا ہے دوسرا آتا ہے, دوسرے سے تیسرا آتا ہے, مطلب یہ غم ختم ہی نہیں ہوتے, فکر ختم ہی نہیں ہوتا. ہاں اگر اللہ کے نبی کی بتائی باتوں پہ ہم عمل کریں تو کسی سٹیج پہ بھی کوئی غم نہیں ہوتا, کوئی فکر انسان کو نہیں. یہ تو خود ہم نہیں جاتی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر سٹیج سے نکال رہے ہیں. آنے والا سٹیج جو قبروں والا ہے اس میں ہم سے نکال رہے ہیں, اس میں اب یہ قیامت جو سب سے بڑی چیز ہوگی, لاسٹ سٹیج ہوگا ہماری زندگی کا, جس کے بعد پھر ایک نیا ایونٹ شروع ہوگا ہماری زندگی کا فیصلہ شروع ہوگا. تو اس کے لیے ہم بتا رہے ہیں. بس یہ نہیں حدیث کہہ دی اللہ کے نبی نے ایسی بات کی, اتنی بڑی بات اس زمانے کی ہوئی, کس طرح صحابہ نے اس کو اپنے پلوں میں باندھا, اپنے ذہن میں اتارا, کس طرح اپنے آئمہ اللہ نے پیدا کیے, پھر کس طرح کتب حدیث کو سایہ کیا, کس طرح پہنچتے پہنچتے آج مانچسٹر کی لہلۃ القدر کی دوسری رات میں بیٹھے سن رہے ہیں. اور میرا کوئی پروگرام بھی نہیں تھا کہ میں حدیث آپ کے سامنے پڑھوں یا آپ کو بیان کروں, نہیں, خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ماحول بنا کر خود ہی وہ چیز پیدا فرما دیتا. کیوں کہ ایک مجموعہ شاید اس حدیث کے مستحق اور سننے کے لیے جو بیٹھا ہے اس کو اس سے فائدہ پہنچے. نہیں سمجھ رہا, یہ سب ترتیب دی ہوئی چیزیں. تو میں تو زندگی آپ کو پریکٹیکلی بات بتاتا ہوں, نہ میں سوچ کیا ہے, نہ کوئی مولوی ہوں, نہ میں کوئی حافظ ہوں, نہ میں قاضی ہوں, نہ میں مواعظ ہوں. بس ایک درد رکھتا ہوں کہ دوست آئیں گے, بیٹھیں گے, کچھ بات کریں گے. That's good thing. تو اللہ کہتا ہے اچھا اس سلسلے میں, ہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے, پھر ایک چیز میں تیرے زمان میں تیرے ذہن میں ڈال دیتا ہوں, جا کے سنا دے ان کو. تو بری حدیث میں نے آپ کو سنا دی. تو حدیث کیا ہے؟ ایک بشارت ہے. یہ دیکھو قیامت آئے گی, یہاں تو ذلیل ہو رہے دنیا کے اندر, ٹھیک بچ جاؤ گے, لیکن وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. وہاں کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو اس کے لیے کتنا بہترین علاج ایک بتایا کہ وہاں آواز پڑے گی, ایک قوم کی آواز پڑے گی. کون ہوگی؟
وہ محبت کرنے والے ہوں گے. تو تم ایسا کام کرو, ایک فیل کر لو, ایک کام کر لو, تم بھی محبت کرنے والے بن جاؤ. جس سے من نے ہاتھ کھڑا کرے. میں کیوں سناؤں, پاگل ہوں آپ کو سامنے, خوش ہو گیا میری سنا کے. چلیں شکر ہے. کس نے جسے قیامت میں سوال میں جانا ہے, آپ تو میرا شکریہ ادا کریں. ہاتھ کیوں نہیں اٹھائیں گے آپ؟ بندہ نے آپ جو سننے تو بیٹھے, ڈوگڑی کو بجا رہا ہوں, اتنی بڑی بات بتا رہا ہوں کہ روز قیامت میں صرف ایک چیز آپ پیدا کریں, وہ کیا؟ محبت. ٹھیک ہے, محبت پیدا ہوگی تو پھر آپ کی آواز بڑھے گی روز قیامت. نہ کوئی فرشتہ آواز دے گا, نہ کوئی نبی آواز دے گا, نہ کوئی ولی آواز دے گا, نہ کوئی غوث آواز دے گا, نہ کتب آواز دے گا. خود امام الانبیاء آواز نہیں دیں گے. آواز دینا خود کون ہوگا؟ رب جلال ہوگا. کتنا زبردست مقام ہوگا مجھے بتائیں. نہیں جیسے میں نے ابھی آواز ماری حافظ جنید کو, کتنا خوش ہوگا. ٹھیک ہے کہ شیخ نے آواز ماری ہے, اس کی تو نیند اڑ گئی ہوں گی. تو مجھے پتا رب جلال اس وقت آواز مارے گا. آج وہ محبت کرنے والے, اور وہاں تو دھوکہ ہے ہی نہیں, ایک دم اٹھیں گے ہر جگہ سے محبت کرنے والے. اللہ سبحان اللہ. ازلمو فی ازلی, حدیث کا کچھ سمجھ یاد ہے. انعام کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہتے گھبراؤ نہیں, میں نے تمہیں آواز ماری ہے. کہاں ازلمو فی ازلی, میں تمہیں آج ایسی جگہ لے کر جا رہا ہوں. سبحان اللہ. ایسی جگہ کوئی دنیا کی طاقت وہاں نہیں پہنچ سکتی. اے محبت کرنے والوں, ایسا انعام تمہیں دینے والا ہوں. چلو کیا نام ازلمو ازلی, کہ میں آج تمہیں ایک عرش کے سائے میں نہیں رکھوں گا, کسی اور سائے میں رکھوں, بلکہ آج میں خصوصاً اپنی رحمت کا سائے میں تمہیں بٹھاؤں گا. ظلم فضل. فیل کون سا کہی ہے ساتھ میں نے؟ محبت کی ہے. سبحان اللہ. کر لیں آپ بھی, حج بھی کرتے ہیں, فقیری بات بھی مان لیں. کیوں کرتے ہیں عمر؟ اتنا ثواب اس میں الحمدللہ ہے. بڑی ثواب نہیں ہے, کریں, سب ثوابت کرتے رہتے ہیں. میں جو ثواب بتا رہا ہوں یہ بتائیں کتنا بڑا ثواب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چل جائے بات, کریں گے. محبت ہی کرنی ہے, آپ نے کون سے پیسے خرچ کرنے, کریں گے. اب بلا کہتا ہے وہ کون سی محبت ہے؟ وہ چلا رہی کہ یہ محبت ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی بھی لالچ نہیں اس محبت کے پیچھے. یہ دنیا سے ہٹ کے ایک محبت ہے, لیکن ہے محبت کرنی آپس میں تم نے. سبحان اللہ. کرنی آپس میں ہے, لیکن اس میں لالچ کوئی نہیں ہے. تو کیا چیز ہے جو محبت پیدا کر دی ہے آپس میں؟ ہمیں ایک چیز ہے, سبحان اللہ. بے جلالہ, میری عظمت, میری شان اللہ کہتا ہے. میری عظمت, میری شان کی وجہ سے جو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں. نہیں پتا آپ کو؟ نہیں پتا, ابھی بتاؤں کیوں آئے آپ یہاں؟ میں آنسر آپ کیوں آئے تو ذکریہ کہ وہاں مسجد نہیں تھی؟ ایک کشش ہے جو آپ کو کھینچ لائی ہے, مقناطیس ہے آپ کو کھینچ لائی ہے. اس میں مختلف علاقوں کے لوگ بیٹھے ہوئے, جہاں جہاں میں گیا ہوں میرے پیچھے لگتے چلے گئے. چلو میں تو اب جا رہا ہوں پیچھے, نہیں جی آپ جہاں جا رہے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. یہ مجمع وہی ہے, میں جو تم بولا مثال پریکٹیکلی دے رہا ہوں آپ. جس شہر میں گیا تو ٹھیک ہے, اس شہر کے لوگ, میں وہ آگے جا رہا ہوں, نہیں ہم بھی ساتھ چلیں گے. بچے کہتے ہیں اس طرح, جو دوسری شہر میں چلے گئے ہم بھی چلیں گے جی. اور میں پوچھتا افتخار میں گاڑی کتنی, کہ جی 25 ہو گئی پیچھے گاڑی. میں کہا کہ میں چلتا جاؤں تو اس کا مطلب کافر تو کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا سارے. کوئی آپ کو پولیس والا روک کے پوچھو کدھر جا رہے ہو تم لوگ, کیا کاروبار ہے تمہارا, کیا کرتے ہو؟ لوگوں کو تو شک پڑ جاتا ہے نا کہ بندے کے اندر کیا ہے, جس سے زیادہ بندے کھینچتے جا رہے ساتھ ساتھ. جی نہیں بات سمجھے؟ محبتوں نہ بے جلال, اس شخص ایک مقناطیس ہے. سبحان اللہ. ایک مقناطیس ہے, وہ مقناطیس ایسا ہے کہ جس کے اندر مقناطیس کھینچتا ہے نا, جس کے اندر وہ صلاحیت ہے اس کو کھینچتا چلا جا رہا ہے, کھینچتا چلا جا رہا ہے اپنے ساتھ.
یہ ہے محبتوں نبی جلا دے. آپ سے کوئی روک کے پوچھے کیوں لگے پیچھے, پیسے دے دیتا ہوں؟ نہیں بالکل دیتا پیسے کوئی پیسے تو کچھ نہیں دیتا. لیتا ہے یہ کدی نہیں لیتا, کچھ بھی نہیں لیتا سر. تیرا تعلق کیا, تیرا رشتہ دار ہے؟ نہیں جی میں تو اس کو جانتا بھی نہیں. یہ سوال یہ جواب دیں گے نا آپ, وہ تو میں جانتا بھی نہیں اس کو. اچھا کتنے دنوں بعد روز ملتے ہو؟ جی آج 16 سال کے بعد ہم ملیں گے دوسرے. اور 16 سال کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہر روز ملتے ہو تم, یہ کیا چکر ہے؟ میں آپ کو پریکٹس مثال دوں, محبتوں نبی جلالی کی مثال دوں. سبحان اللہ. سمجھ آئے گی کیسی پیاری حدیث یاد ہے کہ لگے کیوں پیچھے ہو تم, اپنے گھروں میں بیٹھے ہو, مصیبت کیوں پھنسے ہو, یہاں اپنے بستر چھوڑے ہیں, گھر چھوڑے ہیں, رمضان ہے, تراویح پڑھتے پڑھتے پیچھے بھاگ رہے ہو. وہ مزہ کیا ہے؟ کھانے پینے کو تمہیں کوئی لالچ نہیں, گھر میں سب چیزیں اللہ کا ماشاء اللہ موجود ہیں, کھاتے پیتے ہو, سب کچھ ہے, کوئی لالچ نہیں, کوئی مقصد نہیں, کوئی کچھ نہیں. بندے پیچھے کیوں لگ گیا؟ اس سے پہ لوگ ڈر جاتے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, اس کام پہ لگ گیا, یہ کیا ہو گیا, اور پھر یہ نہیں پیچھے لگتے, وہ جیسا ہے وہ ویسے بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ہے کہ چلو بڑے بچوں کی بات ہے, تو بچے بھی لگ جاتے ہیں شروع, سمجھ کچھ نہیں, کیونکہ اندر مغناطیس پیدا ہو چکے ہیں, یہ چیز ہے. اچھا یہ کھانا کھا کے تو ہم جھکتے ہیں نا, بھاگتے ہیں یہاں سے. کھانا کھاوا ہر ایک دن میں شوق ہے, اس وقت ابھی اعلان جو ہے مفت ٹکٹ جانا ہے, ساری جائیں گے. ویسے مفت کا بھی کوئی بات نہیں, وجود نہیں ختم, وہ سب بھاگیں گے, جائیں گے مدینہ. سب کے اندر کھینچے. وہ کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں ایک میگنیٹ پیدا کر دیا ہے, اس کو کہتے ہیں تجلی ذاتیہ. ابھی تصوف کی بات کر رہا ہوں. خانہ کعبہ میں اللہ نے اپنی ایک تجلی ذاتیہ ڈالی ہے. وہ تو پتھر ہے, ایک دیوار ہے, اس میں کیا ہے سنت ہی. ہم خانہ کعبہ کے پتھروں کو سجدہ نہیں کرتے ہیں. لوگ یہ ہندو بھی کہتے ہیں, ہم بھی تو اگر بتوں کو پوچھتے تم بھی تو کعبے کے آگے جھکتے ہو. کبھی سوال پوچھیں تو جواب دے رہا ہوں آپ کہ ہمیں کعبے سے کوئی تعلق نہیں. جیسا عمر نے کہا تھا کہ وہ پتھر بلیک جسد ایسے کوئی مجھے تعلق نہیں, میں تجھے کیوں چوموں, میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کو چومتے دیکھا. سبحان اللہ. اچھا سنیے, بات اتنی بڑی بتائیے, تھوڑا سبحان اللہ. وہ آپ کتنی بڑی بات ہے. تو خانہ کعبہ سے کوئی تعلق نہیں ہمارا, نہیں, خانہ کعبہ والے سے تعلق. تو سجدہ اس کو کرتے ہیں, مٹیوں کو سجدہ کریں گے, پتھروں کو سجدہ کریں گے, ہم تو پھر بت پرست ہو گئے. نہیں, کیونکہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی اگر اچھا دیوار بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, تجلی وہاں موجود ہے, وہ کھینچے گی. آپ کھینچے گی. جب چاروں طرف دیواریں, اس کے بہت اسٹیچز تھے خانہ کعبہ کی, بڑے بڑے تو عرص سے گزرا ہے وہ, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اس تجلی کو یہاں پھینک دیا اس نے. اب تماشا دیکھو کیسے بھاگتے ہیں لوگ. تو یہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے بھاگتا ہی جاتا ہے. آپ دیکھیں کروڑوں کتنی رش ہوتے ہیں, اور کبھی آپ دیکھیں نا, آپ حج جو خود گئے ہوں گے تو جیسے مکھی نہیں چپکتے ہیں خانہ کعبہ کو. یہ ہے اٹریکشن. کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی چھوڑ دی اس کے اندر. تو اللہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے محبوبین بندے پیدا کرنا چاہتا ہوں تو اپنے ایک محبوب بندے کے اندر وہ تجلی ڈال دیتا ہوں. وہ تجلی اس میں جاتی ہے, تجلی جو کہ خانہ کعبہ میں پڑی ہے. اب یہ میں تصوف کی بات کرتا ہوں, تو وہ تجلی اس سے پڑتی ہے تو سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس آدمی کا کمال نہیں. کمال کس چیز کا ہے, وہ تجلی ذاتی کا جو سبحان اللہ. یہ ہے محبوب, جس کو اللہ تعالیٰ باز مارے گا. سمجھا گی بات؟ یہ کیا ہے, بھی جلال ہے. ہم جب ذکر کرتے ہیں, میں آپ کو کیا بتاتا ہوں, نیت بھائی زبان کو تعلق سے لگاؤ, دل کی طرف سوچو. یہ تو ہمارا کام ہے, کیونکہ ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہ تو محبت کرنے والوں کی عبادت ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جب کہتے ہیں مراقبہ بہت زبردست چیز ہے. مراقبے میں بیٹھتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, مراقبے میں بیٹھے ہیں, آنکھ بند کریں اور زبان کو تعلق سے لگائیں, اس کو بھی نہ ہلائیں, آواز بھی نہ ہو, خیال بھی نہ ہو, دھیان بھی نہ ہو. کیوں کہ ہم اس ذات کی طرف جانے والے ہیں, سب سے بڑی ذات ہے. نو ڈسٹربنس ایٹ آل. لگا دیں بورڈ اپنا کہ بھائی ڈسٹرب نہ کرنا مجھے. چاہے جہاز میں لگاتے ہیں نا, ڈونٹ ڈسٹرب می, سو جاؤ. ڈونٹ ڈسٹرب بورڈ لگا دیں یہاں. نہ بچہ, نہ بیوی, نہ گھر, سب کچھ. وہ کون سا بورڈ ہے, یہ چادر لے کے ایسے منہ پہ ڈال لے گا.
یہ نقش بندی کی شان ہے. اور یہ اٹھا لے گئے دانے تصویر, اٹھانے کے بعد پھر دل پہ رکھے. پھر نیت کیا ہوتی ہے وہ بتا کہ اس ذات کا ہم ذکر کر رہے ہیں. یہ بتاتا ہوں نا کون سی ذات ہے, وہ ذات تمام صفات کی کامل ذات ہے, تمام نقص پاک ہے, جلال جمال کمال سارا اس ذات کے اندر موجود ہے. یہ ہے محبت النبی جلالہ, اس کی عظمت, اس کی شان, اس کی مقام, ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کا جلال جمال کمال, اس کو دل میں بٹھانے کے لیے آنکھ بند کر کے کپڑا ڈال کے ہم پھر زبر لگاتے ہیں اس ذات کا اللہ اللہ اللہ, اس لیے کہ وہ جمال کمال ہمارے اندر ٹوس ہو جائے, اندر آ جائے, اس کی عظمت ہمارے پہ چھا جائے, عظمت بیٹھ جائے. یہ ہے ذکر کا مطلب. سمجھے بات؟ اس کو مراقبہ کہتے ہیں, اسی کو ذکر کہتے ہیں. اس کی آواز پڑ رہی ہے روزے قیامت میں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم سمجھیے کہ سب سے بڑا کام, سب سے بڑی عبادت یہ کرنی چاہیے کہ ہم محبت کرنے والوں میں ہو جائیں, کیونکہ اس کا تو مقام بہت اونچا بن گیا ہے وہاں, جو حدیث میں پتہ چلتا ہے. صحیح حدیث ہے, مولانا بیٹھوں گے آپ پوچھیں مشکاتی حدیث پڑھی ہے یا نہیں ہے, تو وہاں پر اتنا بڑا مقام انسان کا, سبحان اللہ, وہاں کچھ حساب لیا جا رہا, نہ کتاب لیا جا رہا, نہ کچھ سوال کیا جائے, کچھ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے. آج تمہیں اپنے خاص مقام پہ بٹھاتا ہوں, کسی چیز کا غم نہیں ہوگا, فکر نہیں ہوگا, الحمدللہ بالکل کلیئر نکال دے گا. یہ کیوں بتائے کہ تمہیں یہ کام کر لو تو اچھا ہے دنیا کے اندر, یہ کام کر لو دنیا کے اندر. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کتنے بیوقوف ہوں گے کہ ہم ادھر سے نکال کے باتوں کو ادھر. اللہ کی نبی کی حدیث کو سنے کی اتنی پیاری بات ہے. محبتوں جلالہ, وہ بن جاؤ. کون سے؟ اللہ کی عظمت شان کمال کے لیے محبت کرنے والے بن جاؤ, کہ ہماری یہ چیز اتر جائے. ان لوگوں کا کہاں کیا کہا جاتا ہے, ان کا لقب کیا قرآن دیا؟ اہل ذکر کہا جاتا ہے. یہ لقب دیا قرآن. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ذکر کرنے والے لوگ. ذاکر وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے. کہتے ہیں یہ ذکر کرنے والے لوگ ہیں, اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں, اس کے جمال کمال, اس کی محبت کو دل میں سوچتے رہتے ہیں. اے یہ میرا, اے میرا, اے رب میرا. حالانکہ مجھے دیکھا نہیں ہوتا کرتا ہے, مجھے دیکھا نہیں, میرے دیدار تک نہیں گیا, لیکن میری عظمت شان جمال پہ ایسا چھا گیا ہے میری نام کی وجہ سے کہ بس وہی سوچتے رہتے ہیں دل کے. اس محبت میں کوئی لالچ ہے؟ کوئی لالچ ہے. ہر محبت میں لالچ ہے. تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اہل ذکر میں شامل ہو جائے, اللہ کا ذکر کریں. جب انسان ذکر کرتا ہے تو محبین میں شامل ہو جاتا ہے, اور بس اسٹیج انسان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جتنے انسان پہ محبت کرتا ہے انسان ذکر کے ساتھ, اسی مقام پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. میرے میسج سمجھ رہے ہیں آپ نے؟ سمجھ. اس ذکر کو تھوڑی چیز نہ سمجھیں, تھوڑی بات نہ سمجھیں, بہت کم رہ گیا. اب یہ جیسے جیسے قیامت آئے گی نا, بالکل کم ہوتا چلا جائے گا. یہ چند لوگ آپ کو نظر آیا کریں گے, ابھی بھی کافی لوگ آپ کو نظر آئے, یہ بھی نہیں ہوں گے, پھر یہ بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ فتنے کی سب سے بڑی نشانی ہوگی کہ اہل ذکر خانقاہیں یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ ختم ہونا شروع, آج سے پچھلے چلے جائیں 100 سال پہلے اتنا عام تھا اہل ذکر. جن کے خانقاہیں تھے ان کے دھوبی جو تھے وہ بھی ذاکر تھے. دھوبی جو تھے کپڑے دھوتے تھے نا رات کو, پہلے ویسے ہوتے ہیں دھوبی تھے نا ہمارے, وہ استعمال مارتے تھے کپڑوں کو, رات کو اٹھتے تھے پانی کے ساتھ دھوتے تھے. واشنگ مشین نہیں تھی نا, تو وہ جو دھوبی تھے کپڑے دھونے والے, وہ ماحول تھا اس زمانے کے اندر کہ وہ بھی کپڑے جو دھوتے تھے اللہ کے ذکر کے ساتھ دھوتے تھے. اتنا ذکر عام تھا اس زمانے کے اندر, ہے یا نہیں؟ پوچھنے کسی مولانا سے کہ وہاں کے لوگ جو تھے وہ تو ان لوگوں کے دھوبی جو تھے وہ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے, نائی بھی ذکر کرنے والے تھے, گوشت کاٹنے والے بھی ذکر کرنے والے تھے, سبزی بیچنے والے ذکر کرنے والے تھے. کسی نے پوچھا جی آپ کے یہاں کا ابدال کون ہے؟ ابدال ایک اسٹیٹس ہے اللہ والوں کو. تو کہیں گے میں تو یہ بتا دیتا ہوں, صلی اللہ کے دوست نے کہا ہر مقام پہ ایک ولی موجود ہوتا ہے, یاد رکھو نا, نظامی نہ چلے اللہ تعالیٰ ہر مقام پہ, لیکن پوشیدہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بتاؤں گا لیکن تم اس کو ڈسٹرب نہ کرنا. کہ جی بتائیں. کہتے ہیں فلاں دکان فلاں جگہ جا, تھلے کے نیچے بیٹھا ایک شخص نہ سبزی بیچ رہا ہے, وہ یہاں کا ابدال ہے. کہنا نا کچھ تو میں دیکھ تو سکتا ہوں, ہر جگہ دیکھتے.
پتہ ہے اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنا بڑا آدمی یہ ہے محبین اللہ, اس کی پکار ہوگی آسمانوں کو سب سے پہلے کہ آپ کیا مسئلہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ ہوئے کرسی میں بیٹھا ہے جناب, سگریٹیں پی رہا کر لیا جناب, بڑا اونچا آدمی ہے, پیچھے گاڑیاں کھڑی ہیں, سروٹ پڑ رہے ہیں جناب, فلاں ہو گیا جی نواز شریف آ گئی تو فلاں شریف تو فلاں بدماش, ان کو کون پوچھے گا. سبحان اللہ. وہ تھلو بیٹھے رہو جناب, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسموں سے نہیں پہچانتا, دل سے چلتا ہے, دل جارو کر دو بس. اللہ کی نظر انسان کے دلوں پر ہے بس. آپ خانہ کعبہ کو تباہ مار رہے ہیں نا, ہر حاجی ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کس کو سلیکٹ کر رہا ہے؟ جو دل کے اندر نظر مارتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ حقیقی میرا عاشق ہے جو خانہ کعبہ سے پیار, اس کو پھر پک کر لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. دل کو صاف کرو, دل کو اللہ کی طرف. یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں دل کی طرف توجہ کرو, دل میں اللہ نہ کرو. اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. کریں گے بھائیو؟ آج رات بہت عظیم رات ہے, کیونکہ رمضان جو ہے نا, اس میں کام جتنا بھی نیک کام کرنا ہے وہ کر جاؤ, بڑی اچھی بات ہے. تو آپ کو پھر بھی نصیب ہو جائے گی, کسی شیخ کے ہاتھ پہ آپ کو بیعت پھر بھی نصیب ہو جائے گی, ذکر سیکھنے شاید موقع کو مل جائے بڑھاپے میں. لیکن یہ رمضان کی راتیں نہیں آئیں گی. رمضان کی رات میں کوئی کام اچھا ہو جائے انسان سے, وہ کام بہت اونچا ہے, بہت اونچا. سکون مل رہا ہے آپ کو, نہیں مل رہا؟ کوئی گھر یاد آ رہا ہے آپ کو, کوئی بچے یاد آ رہے ہیں, کسی سے غم ہے آپ کو؟ گھر سے زیادہ اچھے کھانے مل رہے ہیں آپ کو. ہر 10 منٹ کے بعد تو آپ کو پتہ نہیں کیا کھلا رہا ہے بیچارہ اس کا کھانا, ٹی وی نہیں کھلایا ہوگا آپ کو اتنا. کیوں؟ کیا محبین میں جہاں کھانے کا ہے وہاں کیا حال ہوگا؟ یہ افتخار نہیں کھلا رہا ہے, یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. یہ بڑھنے والوں نے نہیں کھلایا ہے, بریڈ فروٹ نہیں کھلائی چیزیں آپ کو. وہ کون بھاگ کی تیاری کر رہے تھے, مرغی لے آؤ, گوشت لے آؤ, فلاں. کیوں؟ محبین آ رہے ہیں. تو وہاں کیا حال ہوگا جب اللہ بلائے گا تو اس کا بولے الحمدللہ, اللہ نے آپ کو صحیح لائن دیے نہیں دی. دوستوں کو دعوت دیں, بھائیو زندگی بدل لو. آپ نے جنہوں نے اس راستے پہ قدم نہیں رکھا, بڑھو اور قدم رکھ لو. یہ مشکل نہیں ہے, اسے یاد رکھنا. محبت کا راستہ بہت آسان ہے, بہت آسان. ہر چیز طے کر جاتی ہے محبت, اور پتہ بھی نہیں تو بلکہ مزہ آتا ہے اس کو کرنے میں. اور سے کام نہیں چلتا. محبت جب آ جائے انسان کے اندر, آپ مزاجی محبت کس سے, کون تھا فرات تھا, شیری فرات, اس نے تو پہاڑ کو اٹھا کر ختم کر دیا تھا اپنی شیری کے لیے کہ بھئی میری محبوب نے یہ بات کی نا, پہاڑ توڑ دوں گا, پہاڑ ختم کر دوں گا. وہ تو وہی محبت دنیا والی تھی نا. کسی عاشق سے پوچھے جو الحمدللہ جو محب اللہ تعالیٰ, اس کے لیے کوئی مشکل ہے تہجد پڑھنا؟ اس کے لیے کوئی مشکل ہے قرآن کی تلاوت کرنا؟ کیا مشکل ہے اس کے لیے الحمدللہ اللہ کا ذکر بیٹھ کے کرنا؟ بلکہ وہ تو اس رات کا انتظار کرتا ہے کہ جلدی ہمیں اللہ کا ذکر شروع کرو. تتجافی جنوبهم عن المضاجع, ان کی تو جسم رکتے ہی نہیں, ان کو تو لذتیں آتے ہیں, بلکہ ان کو روکا جائے تو ان کو تکلیف ہوگی. مثال کہ آپ سب آنے کے لیے تیار تھے, اگر کوئی آپ کو روکتا آپ کو تکلیف ہوتی ہے, خوشی ہوتی؟ مجھے نہ روکیں پلیز, خدا کے واسطہ روکیں, میں نے جانا ہے, وہ چلا گیا ہے, مجھے بھی جانے دیں. کوئی ڈوز دے کے آپ نے نکلنا تھا وہاں سے, کیونکہ محبت ہے. محبت میں تو راستہ کون لندن مجھے ہوئے تو میں سوچتا ہوں وہاں بھی جائیں گے, لیکن دور نظر آتا ہے. اس کے لیے ان لوگ بلا مار کے لوگوں کو محبت کم نظر آتی ہے مجھے, ورنہ کھچ پڑ جاتی ہے مجھے. تو لیکن اب ایک شخص ہے مجھے کہ میں ابھی جا رہا ہوں, مجھے سب وہ ضرورت ہے, کوئی پرسن چاہے کام پڑا, تو میں بس جا کے یہ کام کر کے پھر واپس ہی آ رہا ہوں, میں رکوں گا نہیں جی. میں اس کو دیکھوں, میں کہ کوئی جا کر ہے, کوئی ساتھ والے محلے میں جا رہا ہے, لندن جا رہا ہے, تو نہیں پرواہ بس ابھی آیا ہی کہتے ہیں. یہ ہے محبت. اس کو یہ راستہ یہ اتنا نزدیک نظر آ رہا ہے, لندن سے 6 گھنٹے کا سفر, جا رہے آ رہے, بس یہ بس ضروری کام آ گیا. بالکل مجھے دل ہی نہیں کر رہا تھا, آپ اجازت دیں مجھے, میں نے اس کو نہیں کہا تو آپ بالکل ابھی ہے جی, صبح میں یہیں بیٹھا ہوں گا, اس گھر میں چھوڑ اس کو کہتے ہیں یہ ہے جماعت. آپ سمجھیے کس کو آواز پڑے گا؟ النبی حضرت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی بتاتے ہیں القیامہ یوم ان اللہ یقول اللہ, اللہ تعالیٰ بلائے گا کہ کہاں ہے فائن محبین,
کہہ رہے ہیں جن سے میں نے وعدے کی تھی میرے عاشق کدھر ہیں بتاؤ ان کو. عاشق کون؟ بجلال ہے جو میری عظمت پر شان پر مرتے تھے اور محبت کرتے تھے. اللہ ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق نصیب. چلیں آپ ذکر کریں تھوڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسلمنا حسننا وجبنا خطانا كنا ذلك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نبيين صدقين شهداء وصالحين وحسن أولئك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا اللہ اپنی رحمت کی برکت کے دروازے کھول دے. یا اللہ ہم اپنی رحمت کی برکت کے دروازے کھول دے. تمام مصائب اور پریشانی سے اللہ ہماری حفاظت فرما. تمام مصیبتوں سے بیماریوں سے یا اللہ حالات سے ہماری حفاظت فرما. اے میرے مولا تمہاری زندگی کو سہل فرما دے. یا اللہ ہماری زندگی کو مقصد بنا دے. یا اللہ ہمیں صحیح راستے پہ چلا دے. یا اللہ ہمیں صحیح رہبر نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں قرآن پہ عمل نصیب فرما دے. اے میرا مولا علم دے اس میں عمل بھی عطا فرما. یا رحم الرحمین ہم سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما. اس ہدایت میں استقامت نصیب فرما. اے میرے مولا ہمارے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے. ہمارے اساتذہ کی بخشش فرما دے. یا اللہ ان لوگوں جو ہمارے پر مہربان تھے ہماری مدد فرمائے ان سب کی بخشش فرما دے. یا رحم الرحیم ان راتوں کو ہمارے لیے قیمتی راتیں بنا دے. سچی توبہ نصیب فرما دے. یا میرے مولا سچی توبہ نصیب فرما. یا اللہ راتیں گزر رہی ہیں دن گزر رہے ہیں میرے مولا جس مقصد کے تو ہمیں رمضان دیا یا اللہ وہ مقصد ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ رمضان ضائع ہونے سے بچا لے. اے میرے مولا تو اپنی معرفت نصیب فرما. اپنے عرفان نصیب فرما. اپنا ایقان نفیس نصیب فرما. یا رحم الرحیم اپنے فضل و کرم سے ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرما. ہمارے دلوں کو روشن کر دے. یا اللہ ہمارے ضمیروں کو روشن کر دے. یا اللہ ہمیں اپنے ذکر سے ہمارے دل کو منور فرما دے. یا رحم الرحیم اپنے فضل سے آج کی ہمارے اس مجلس کو قبول فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بالخصوص دعا فرمائے جو لوگ آپ خدمت کر رہے ہیں خانقاہوں میں جو بچوں کی خدمت کر رہے ہیں میرے مولا گھر میں اولادوں میں برکت نصیب فرما. خاص طور پہ وہ خواتین جو گھروں میں ساری رات ان کے لیے کھانے بنا رہی ہیں پراٹھے بنا رہی ہیں وہاں تجارت کر رہی ہیں ناشتوں کے لیے کھانوں کے لیے. یہ میرے مولا ان خواتین کو بھی جنت کے نصیب فرما. جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. ان کو بھی اس آواز میں شامل فرما جس پر محبین کی آواز شامل ہو تو وہ خاتون بھی اس میں شامل فرما. یا رحمین اپنے فضل سر سے ہماری تمام خدمتوں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.